السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا بخیلۃ، رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی نے انسانوں پر اپنا فضل فرمایا اور انسان ہونے کا ان کو شرف بخشا، اور اس نعمت سے ان کو سرشار فرمایا۔ مزید یہ کہ خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان میں سے بھی بنایا۔ انسانوں پر اللہ کی یہ نعمت اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے یک طرفہ ہے کہ ان کو صرف انسان بنایا گیا، لیکن ایمان والوں پر دو طرفہ نعمت ہے کہ انسان کے بعد ان کو ایمان بھی عطا کیا گیا۔ ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اور عطایا، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی نعمت سے مزین کیا ہوا ہے کہ اگر وہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو عبادات کی لذت حاصل نہ کر سکتے تھے، کوئی جفاکش محنت کش کام انجام نہیں دے سکتے تھے، اور کسی ایسے پاورفل کام کو اپنے اختیار میں نہیں لا سکتے تھے کہ جس میں طاقت درکار ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور ہم کو اس نعمت سے مزین کیا، اور اس نعمت کا نام جوانی ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالی نے طاقت سے نوازا ہے کہ وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر اللہ کے فضل کے بعد ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر اپنے رب کو منا سکتا ہے۔ یہ جوانی کا کمال ہے۔ اسی طاقت اور جوانی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسان پر فضل فرمایا، اور فضل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو اس نعمت سے نوازا، اس کے نتیجے میں یہ شخص بڑی سے بڑی جفاکش محنت کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی طریقے پر یہ جوان مقابلے میں بچوں کے اور مقابلے میں بوڑھوں کے اپنے آپ میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور یہ وجہ ہے صرف اور صرف جوانی کی نعمت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازنے کے بعد انسانوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج کیا، اور یہ اپنے نبی کی زبان سے بواسطہ قرآن اللہ پاک نے سارے عالم میں پہنچایا، اور یوں کہا ان کو بتا دو کہ ہم نے اتنی نعمتیں ان کو دے دی ہیں کہ اگر یہ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، کیلکولیشن کرنا چاہیں اور ان کو گننا چاہیں تو ہماری نعمتیں ان پر اتنی ہیں کہ یہ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 13ویں پارے میں کہا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔
یعنی اللہ پاک نے نعمتیں بھی مرحمت فرمائی اور اتنی زیادہ مرحمت فرمائی کہ ہماری طاقت سے ان کا شمار بھی باہر ہے. اللہ نے اس کا اظہار بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے واسطے سے اس نعمت کی قدر و منزلت کے سلسلے میں جو پیغام زبان رسالت سے نکلا ہے اور ساری دنیا میں پہنچا ہے وہ مختلف انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور مختلف اوقات میں نکلا ہے. چنانچہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حدیث پاک میں کہ مقابلے میں کمزور مومن کے اللہ تعالی طاقتور مومن کو پسند فرماتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں طاقتور مومن تو ظاہر ہے کہ طاقت کا جو اسٹیج ہے وہ جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا کہ وہ بالٹی بھر کے اس کو اٹھا کے غسل خانے تک لے جا رہا ہو؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے جی. اور آپ نے بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ بالٹی اٹھا تو لیتے ہیں لیکن ان کے لیے لے کر اس کو دور جانا ذرا دشوار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ طاقت میں کمی آ چکی ہے. ان دونوں کے مقابلے میں جوان ہے کہ اس سے جب کہا جائے کہ کوئی بھی وزن, ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو سمجھیں, کوئی بھی وزن کے لیے اس سے کہا جائے تو وہ اٹھائے گا اور اس کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھ دے گا. چنانچہ آپ دیکھیں بعض ہیلتھی نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آٹے کی بوری کو اٹھاتے ہیں اور کمر پہ رکھتے ہیں اور لے جا کے پٹک دیتے ہیں. آپ ان مشاہدہ یہ چیزیں مشاہدات میں لا سکتے ہیں وہاں جہاں آٹے والے کی دکان ہے جی, جہاں بوریاں ادھر سے ادھر رکھی جاتی ہیں نا, وہاں آپ دیکھیں گے ایک طاقتور جوان ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیں ایک جوان رکشہ والا ہے اور ایک بوڑھا رکشے والا ہے. تو بوڑھے رکشے والے کی رکشا میں سنجیدہ آدمی بیٹھتے ہوئے کتراتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے کھینچ نہیں پائے گا. ایک جوان ہے. چنانچہ کلکتے میں آج بھی کلکتے کی تہذیب کے مطابق ہمارے یہاں تو رکشہ چلتا ہے, وہاں بیل گاڑی چلتی ہے. اور بیل گاڑی میں بیل کی جگہ بیل نہیں بلکہ انسان ہوتا ہے. آپ حضرات کو کبھی سفر ہو تو مشاہدے میں لائیے گا کہ وہاں بیل گاڑی میں بیل کے مقام پر بیل نہیں ہوتا بلکہ انسان ہوتا ہے. پبلک پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بندہ ان کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ سارا کمال کس کا ہے؟ طاقت کا ہے. اور طاقت کب ہوتی ہے؟ جوانی میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ مومن بہت زیادہ پسند ہے اس مومن کے مقابلے میں جو طاقت والا ہو, وہ کمزور کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ جوانی کے تعلق سے اگر آپ غور کریں گے, دو بندے ہیں, ایک بوڑھا ہے ایک جوان ہے. بوڑھا اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکنت کے ساتھ رو رہا ہے, اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے اور بہت زیادہ الجھن کے ساتھ اور ٹینشن کے ساتھ وہ اللہ کو پکار رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک جوان ہے جو بیائی نہیں اسی کیفیت کے ساتھ رو رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے یہ دونوں ہیں اور اللہ کی رحمت ان دونوں پر ہے, لیکن باری تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی اس جوان کی جانب, اس لیے کہ اس کے ساتھ نفسانی اور شہوانی طاقتیں لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ اللہ کو پکار رہا ہے. اللہ رب العزت کو ایسے نوجوان پر رحم آتا ہے, ترس آتا ہے اور سارے عالم میں یہ ندا لگوائی جاتی ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں سو تم بھی اس سے محبت کرو. یہ کمال کب ہے؟ جوانی کی حالت میں. بچپن میں آدمی بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے, اور بڑھاپے میں آدمی بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے کہ تھا تو صحیح لیکن وہ کھو گیا ہے, تھا تو صحیح لیکن وہ کھو گیا ہے. اب جوانی کے اسٹیج مختلف ہیں. بعض حکماء نے لکھا ہے کہ جوانی کا پیریڈ 15 سے 30 تک ہے, بعضوں نے لکھا کہ 15 سے 40 تک ہے, بعضوں نے لکھا کہ 25 سے 40 تک ہے. مختلف اقوال ہیں. ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جوانی کا جو بھی اسٹیج ہو, بہرحال جوانی کی حفاظت ضروری ہے.
اسٹیج کوئی بھی ہو، جوانی کی حفاظت ضروری ہے. سو اس سلسلے میں اپنی جوانی کے تحفظ کے لیے انسان کو ہر وہ کام انجام دینا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی جوانی کا تحفظ ممکن ہو سکے. چنانچہ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم نوجوانوں کے کارناموں پر غور کریں تو حضرات صحابہ میں بھی اور حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی دونوں طبقات میں جتنے نمایاں کام انجام پائے ہیں ان میں سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والی جماعت نوجوانوں کی رہی ہے. مدینہ المنورہ میں اسلام کے مبلغین میں اور مذہب اسلام کو فروغ دینے میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بام عروج تک پہنچانے میں درجات اسباب میں نمایاں کردار ادا کرنے والے صحابی جتنے ہیں وہ سب کے سب نوجوان ہیں. انہی میں ایک نوجوان ہے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نوجوان صحابی ہیں اور اس معیار کے صحابی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مصعب جیسا خوبصورت بالوں والا اور اس سے زیادہ بہترین کپڑے پہننے والا اور اس سے زیادہ عمدہ خوشبو لگانے والا میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا مکے کی سرزمین پر. تو زبان رسالت سے جس شخصیت کے بارے میں یہ گواہی ہو، میرا عقیدہ ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں فرق نہیں آ سکتا. یہی مصعب بن عمیر ہے. اسلام لائے، اسلام قبول کیا، جوانی کی حالت ہے، گھر والوں نے مارا اور نہ صرف یہ کہ مارا بلکہ اتنا مارا کہ ان کے گھر والوں نے ان کے کپڑے اتار لیے اور یہ کہا تم مرتد ہو چکے ہو، دین سے پھر گئے ہو اور تم ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہو، اس لیے ہم تم پر کچھ نہیں چھوڑیں گے، لاؤ ہمارے کپڑے بھی ہمیں دے دو. چنانچہ کپڑے بھی اتار لیے گئے. ان کی کوئی کزن تھی، ان کی بہن. آپ نے ان سے درخواست کی اور یہ کہا کہ مجھے کم از کم ستر چھپانے کے لیے کپڑا دے دیا جائے. سو انہوں نے ان پر ترس کھایا اور یہ ستر چھپانے کے قابل کپڑے میں ستر چھپا کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. صبح میں ذرا نماز فجر سے قبل پہنچے تو اندھیرا تھا، اس زمانے میں لائٹ کا نظام تو نہیں تھا. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضور نے محسوس فرمایا کہ کوئی آ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے پوچھا کون؟ تو جیسے مصعب بن عمیر حضور کے قریب پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ مصعب ہے، اس حالت میں ہے، تو آپ نے برجستہ سوال کیا یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کی محبت میں سب کچھ چھین لیا گیا. سرکار مدینہ کو اس جوان کی حالت پر اتنا ترس آیا کہ محبوب دو عالم کی آنکھیں نم ہو گئی اور آنسو نکل گئے. جس شخصیت پر، اس کی حالت پر آنسو بہائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون ہے؟ وہ جوان ہے. وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہے، وہ جوان ہے اور نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی. ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں، دوسرا پہلو، ایک صحابی ہے کہ جن کے اسلام میں آنے پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو طاقت و قوت سے نوازا ہے بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ وہ مراد مصطفیٰ ایسے بنے کہ انہی کی آمد پر اسلام کو ڈنکا بجنے کا موقع ملا، اسلام چمکا تو بات بیجا نہیں ہوئی. اور وہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم. حالت آپ دیکھیں، نوجوان صحابی ہیں اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو رہا نہیں گیا اور تاب نہ لا سکے. برجستہ کہا اے اللہ کے حبیب میں نہیں چھپا سکتا. چنانچہ حرم محترم میں آ کر ببانگ دخل اپنے ایمان کا اعلان کیا اور عمر فاروق کے ایمان کا اعلان سبب بنا ہے مکہ المکرمہ میں اسلام کے اعلان. اب اگر آپ غور کریں کہ جس آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا یہ کون ہے؟ یہ فاروق اعظم نوجوان ہے، بوڑھے صحابی نہیں ہے. 30,000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بڑی جماعت کو لے کر اور محاذ پر قائم ہے
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں کے عیسائیوں نے اور وہاں جو اس وقت قوم قابض تھی، جب انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جب تک تمہارا حاکم نہیں آئے گا اس وقت تک ہم لوگ تمہارے حوالے بیت المقدس کی چابی نہیں کریں گے، وہ جو شخص حاکم بن کے گیا تھا اور جس شخص نے اپنے حاکمانہ رویے کو بالائے طاق رکھ کر غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر ان لوگوں کو مرعوب کیا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی۔ چنانچہ آپ کا چہرہ انور دیکھا گیا اور آپ کو بیت المقدس کی چابی دے دی گئی۔ ایک وہ جوان تھے، ایک آج کے جوان ہیں، ہمیں غور کرنا ہے، ان جیسا تو قیامت تک اب کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے ارفع، ان سے برتر انبیاء کے بعد ساری کائنات میں کوئی جماعت نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سب کے سب صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ انہی کے نقوش پر چلنے والے بعد کے تابعین و تبع تابعین، اہل اللہ اور صالحین، ان لوگوں میں بہت سارے نوجوان افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان حضرات صحابہ کو مجبور کیا ہے اپنے عمل سے کہ وہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے اور ان سے معانقہ کرے۔ چنانچہ ایک تابعی ہے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور جب اس نے نبوت کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کی تردید کی اور احتجاج کیا اور مظاہرہ کیا اور دلائل پیش کیے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ قرآن کا لاسٹ ڈیسیزن ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ باب نبوت کو بند کر دیا گیا اور نبوت کے ختم پر مہر لگانے والی جو شخصیت ہے، جو ذات عالی ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ابو مسلم خولانی نے بائیکاٹ کیا اور یہ اعلان کیا کہ تو نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس آدمی نے، اس مسیلمہ کذاب نے، اس دجال نے، اس ظالم نے اور اس فریبی نے اور اس نالائق نے اور بدتر شخص نے ابو مسلم خولانی کے خلاف محاذ کھڑا کیا، آپ کو سزائیں دی۔ چنانچہ اس نے نمرود کی یاد کو تازہ کیا اور وہ اپنے باپ نمرود کے نقش قدم پر چلا اور اس نے جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ دہکوائی تھی اور ایک بڑی آگ بنائی تھی، اور وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی جس میں نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کی وجہ سے ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ اپنے آپ میں ایک بے مثال آگ تھی۔ بعینہ ہی اس کے نقوش پر چلتے ہوئے ابو مسلم خولانی کے لیے ایک آگ تیار کی گئی، صرف اس لیے کہ انہوں نے باب نبوت کے ختم پر اور اس کا جو دروازہ بند ہو چکا ہے اور پھر سے کسی ظالم نے اس میں پیر ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کی اور نبوت کا تاج پہننے کی کوشش کی، جو یعنی بالکل غلط بات تھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی علیہ الرحمٰن نے محاذ کھڑا کیا اور اس کے تقابل میں آئے، اس نے سزائیں دی۔ پھر اس نے یہ کیا آخر میں آ کر کہ آپ کے خلاف ایک ایسا محاذ کھولا کہ بھئی ایک آگ جلائی جائے، یہ شخص ایسے نہیں مانے گا اور اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت کے لوگ عینی شاہد ہیں اس بات کے، اس وقت کے لوگ موقع کے گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے یہ واقعہ جب اپنی آنکھ سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے آنکھ کو ڈالا، ادھر پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابو مسلم خولانی کا بال تک نہیں جلا۔ یہ وجہ تھی صرف اور صرف کہ وہ دین کے تحفظ کے لیے آگے آئے، اور وہ ایک نوجوان تابعی ہے۔ چنانچہ دور فاروق اعظم میں جب وہ حج کے لیے تشریف لائے
اور آپ کا تعارف ہوا، دونوں شخصیات متعارف ہوئی آپس میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ابو مسلم خولانی کے نام سے اور آپ کے اس کارنامے سے حضرت فاروق اعظم واقف نہیں تھے. چنانچہ آپ نے سوال کیا کہ تمہارے یہاں اس مسیلمہ کذاب کا کیا بنا؟ اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا رہا؟ اور ایک نوجوان تھا، اس نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس نے اس کو آگ میں جلوایا، اس نوجوان کا کیا بنا؟ ابو مسلم خولانی نے کہا فاروق اعظم وہ ظالم گل سڑ کر مر گیا، برباد ہوا، اور وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے طور پر باقی رکھا، اور یہ میسج دیا اللہ نے کہ جو مدد میرے دین کے تحفظ کے لیے ابراہیم کے ساتھ تھی وہ آج اس امت محمدیہ کے افراد کے ساتھ بھی ہے. تو ابو مسلم خولانی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ جوان میں ہوں. فاروق اعظم مچل گئے اور فوری طور پر ابو مسلم خولانی سے معانقہ کیا اور کہا میرے دوست، میرے بھائی، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا. ایک صحابی کو معانقہ کرنے پر، پیشانی کو بوسہ دینے پر، دعائیں دینے پر جو مجبور کیا ہے وہ ایک نوجوان تابعی ہے. انہوں نے ایسا عمل کیا کہ فاروق اعظم کے دل سے دعاؤں کا نکلنا آٹومیٹکلی مجبوری بن گیا. یہ کون تھے؟ یہ ابو مسلم خولانی ایک نوجوان تابعی. غرض یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی واقعات کی روشنی میں. نوجوان قوموں کے لیے ترقی اور تنزلی دونوں سبب ہوتے ہیں. جس قوم کے جوان اٹھتے ہیں وہ قوم ایسی ترقی کرتی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں دلت قوم ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ ان کو اپنی چارپائی پہ بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے. آج ایک وقت ہے کہ اس قوم کے جوان اٹھے اور آپ کو بڑے بڑے آئی اے ایس اور آئی پی ایس اور فلاں اور ڈی ایم اور جتنے سرکاری پوسٹیں ہیں اور جتنے عہدے ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ دلت سماج کے بڑے بڑے افسران سرکاری عہدوں پر فائز ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قوم کے جوان اٹھے، انہوں نے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر چمار نہیں رہے، پھر وہ بڑی بڑی پوسٹوں کے مالک بن گئے. نوجوانوں سے قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں. انہی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تنزلی ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے میدان عمل سجتا ہے، اور انہی کی وجہ سے میدان عمل ایسا بگڑ جاتا ہے کہ پوری کی پوری جنگ میں سوائے شکست کے کوئی دوسرا سخت کام نہیں ہوتا. اس لیے عزیز نوجوان دوستو، ہمیں اپنی جوانی کا تحفظ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے. اور قرآنی تعلیمات کی وہ ایک تعلیم جو اپنے آپ میں بہت منفرد ہے اور اپنے آپ میں جو بالکل یکتا ہے اور الگ ہے اور اس کا نرالا انداز ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اس میں پوری تعلیمات رسول کو سمو دیا گیا ہے تو بات بیجا نہیں ہوگی. وہ ایک آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارا نبی جو تم کو دے رہا ہے اس کو لے لو، ایکسپٹ کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہارے نبی نے جس چیز سے تم کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. تو مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کے واسطے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں یہ آیت ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے اس اعتبار سے کہ اگر آدمی اس آیت کو سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو پورے طور پر ڈیولپ کرنا چاہے اور بنانا چاہے اور تعلیمات رسول سے مزین کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے. کیسے؟ کہ وہ جتنی چیزیں نبی سے مل رہی ہیں ان سب کو لے لے تو کامل امتی بن جائے گا، اور جتنی چیزوں سے نبی نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سب سے بچ جائے تو کامل امتی بن جائے گا. ہمارا یہ پروگرام چونکہ ایک اعتبار سے ایک خاص اہمیت کا مالک ہے، اس اعتبار سے کہ اس پروگرام میں صرف منہیات کو بیان کیا جاتا ہے. منہیات سے مراد معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں ان برائیوں کا ذکر کرنا، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کی نفرت میرے اور آپ کے قلوب میں بٹھا دے اور ہم اور آپ ان برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے پورے طور پر آمادہ ہوں. چنانچہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں
اور بہت ساری خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک برائی ہے جو اس وقت سر چڑھ کر بول رہی ہے اور جس نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے, جو رائج الوقت ہو رہی ہے اور جس میں بڑا بھی ملوث ہے, چھوٹا بھی ملوث ہے, بچہ بھی ملوث ہے, جوان بھی ملوث ہے, بوڑھا بھی ملوث ہے, اور وہ برائی ہے فیشن پرستی. اس معنی کر فیشن پرستی جہاں اور چیزوں میں ہے وہاں لباس میں بہت زیادہ آ گئی ہے کہ آدمی نے اسلامی لباس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور غیر اسلامی لباس کو سینے سے لگا لیا. اسی پر مجھے کلام کرنا ہے. اللہ تعالی صحیح کہنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے, دین اسلام دین فطرت ہے. مذہب اسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے, ڈیولپ کیا ہے, اس کے نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے وہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق کیا ہے. اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو جو چیزیں انسان کو اپنے تہذیب و تمدن اور فطرت کی بنیاد پر اچھی نہیں لگتی بعینی ہی وہی چیزیں اسلام میں ممانعت رکھی گئی ہے اور ان چیزوں کا کھلے طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے. چنانچہ آپ غور کریں, شریعت مطہرہ ایک اچھا انسان, ایک سنجیدہ انسان اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا سطر کھل جائے اور وہ انسانوں میں کسی ایسی ساخت یا کسی ایسی شناخت کی بنیاد پر مجلس میں آئے جس سے اس کی تضحیق ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ میرا مذاق اڑایا جائے اور کوئی بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو سنجیدہ ہو. میں نے پہلے قید لگائی ہے, جو انسانیت کے ناطے زندگی گزار رہا ہو. کوئی نوجوان یا کوئی بوڑھا اور کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ ایسا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس کی تضحیق ہو, اس کا تمسخر ہو, اس کا مذاق ہو. بالکل یہی مزاج اسلام ہے. جن چیزوں سے انسان کی تضحیق ہوتی ہے اس کو مسخرہ سمجھا جاتا ہے, اس کی تہذیب پر انگشت نمائی کی جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مزاج اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ اسلام ان چیزوں پر بین لگا دیا ہے. جیسے مجلس میں ایک آدمی اپنے کسی ایسے تہذیب کے ساتھ نہیں آ سکتا جس سے اس کا تمسخر کیا جائے. اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسا روپ یا کوئی ایسی تہذیب اختیار کرے جس کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑایا جائے. مثلا کوئی پسند ہم میں سے نہیں کرتا کہ ایک پیر میں چپل ہو اور ایک پیر ننگا ہو. یہ کوئی پسند کرتا ہے؟ چوہان بانگر میں ایسے پیس ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں. چوہان بانگری کی بات نہیں, کہیں نہیں ملیں گے آپ کو ایسے لوگ, چونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. ایک پیر میں اگر چپل ہے تو ایک میں ضرور ہونا چاہیے, یا پھر دونوں میں نہ ہو تو دونوں میں ہو اور ہونا تو دونوں میں نہ ہو. لیکن یہ بات انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک میں ہو ایک میں نہ ہو. بالکل یہی مزاج اسلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک پیر میں چپل پہنے اور ایک کو خالی چھوڑ دے. تو مزاج اسلام مزاج انسان سے اس قدر میل کھاتا ہے کہ کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ مذہب اسلام نے انسانوں کو لباس کے سلسلے میں, پوشاک کے پہننے کے سلسلے میں ایسی قید کہیں نہیں لگائی جس سے ان کی حسرتیں پامال ہوں. یعنی حدود تو قائم کی ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایسی کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو کہ نہیں آپ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. ایسا کچھ نہیں. چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے اولاد آدم, اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹو, اے ہمارے بندو, اے انسانوں, ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے. ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. سوآتکم وریشا, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور وہ تمہارے لیے ساتر بھی ہے.
یعنی وہ تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے، اور سطر اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، وہ تمہارے سطر عورت کے لیے بھی ہے اور وہ تمہاری زیبائش کے لیے بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، بہترین لباس تقوی کا لباس۔ اور پھر یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زبان رسالت جب جب جہاں جس اسٹیج پر امت کے لیے کھلی ہے تو وہ صرف اور صرف ہدایت اور رحمت اور برکت کے لیے کھلی ہے، کہیں زبان رسالت تنگی کے لیے نہیں کھلی، بلکہ جہاں پیغامات اور اسلامی احکام میں سختی ہو سکتی تھی اور ڈیسیزن ذرا ہارڈ لیے جا سکتے تھے، سخت فیصلے ہونے کے چانسز تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ رویہ اختیار فرمایا اور وہ کارنامہ انجام محبوب دو عالم نے دیا۔ اللہ کی قسم، اگر ساری زندگی پوری امت اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر سرکار دو عالم کے قدموں میں ڈالے تو پوری دنیا مل کر احسان ادا نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک واضح مثال، ایک عورت نے مدینہ طیبہ میں زنا کر لیا اور اس زنا کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب ان کو خیال آیا کہ میں نے یہ بہت بڑا جرم کر لیا ہے تو وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور یہ کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے اس جرم پر سزا دلوا دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو۔ تو حضور پاک نے برجستہ پوچھا، تم کو زنا کی سزا کا علم ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ کے حبیب میں جانتی ہوں، تبھی یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ مجھے زنا کی سزا دلوا دیجئے، اس لیے کہ میں یہاں کی سزا برداشت کر سکتی ہوں لیکن جہنم کی سزا یہ ہرگز مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ حضرات چونکہ سارے کے سارے لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہائی ٹیکنیکل پاور کے لوگ ہیں آپ لوگ، جی ترقی یافتہ دور ہے، تو آج کل ایک میسیج آیا، میری نظر سے بھی گزرا، کہ آدمی اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بچ ہی نہیں سکتا، اور اس سے نہیں بچنے کی کوشش کرتا جس سے بچ سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ بندہ موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا، اور جہنم سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ استغفر اللہ، کیسی گھٹیا سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں، نہیں بچ سکتا، بچ سکتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ آدمی مرنا نہیں چاہتا، موت سے بچ رہا ہے، حالانکہ بچے گا نہیں، اور جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن اس سے نہیں بچتا، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ جی تو اس عورت نے جب یہ بات رکھی، اللہ کے حبیب مجھے سزا دلوا دیجیے، تو چونکہ آپ کی ذات بابرکت تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک عورت سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کو رجم کیا جائے، سزا دی جائے، اور اسلام کی جو سزا ہے وہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد ایسے جوڑا زنا کر گزرتا ہے تو اس کی اتنے دھڑ کو ہاتھوں سمیت زمین میں دبایا جاتا ہے، گاڑا جاتا ہے، اور پھر پوری بستی کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پتھر مارے۔ یہ سزا ہے مذہب اسلام میں زنا کی۔ اگر اسلام نافذ ہو جائے نا تو واٹ لگ جائے گی سارے ہندوستان کی۔ جتنا زنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ایک پاپی نہیں بچے گا، ایک نہیں بچے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں مذہب اسلام کی اس سزا کا نفاذ ہے، سعودی میں اس کا نفاذ ہے، اگرچہ باطنی طور پر اور انڈر گراؤنڈ اور خفیہ طور پر زنا وہاں بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ بینڈ ہے اور جو آدمی اس عمل کو انجام دیتا ہے اس کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے ابھی گزشتہ سال کی رپورٹ میں پڑھا تھا کہ وہاں صرف اور صرف 2% جرائم ہے۔ کتنے فیصد؟ صرف 2% جرائم ہے، وہاں جرم ہی نہیں ہوتے، کھلے طور پر وہاں جرائم نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ ماموں جی دوبارہ چوری نہیں کر پائیں گے جی۔ اور ہندوستان میں سزا یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کا گیس بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ جی، اور جناب والا مسجد کا مصلی نہیں بچے گا جی،
اور جناب والا مسجد کی لائٹیں نہیں بچیں گی. کتنی مسجدوں میں چوری ہوتی ہے. اگر اسلام کا نفاذ کر دیا جائے تو ایک لائٹ پہ اگر ہاتھ کٹا اور ایک کا کٹ گیا تو سارے چور الرٹ ہو جائیں گے اور ہائی الرٹ جاری ہو جائے گا پورے ہندوستان میں, کوئی چوری نہ کرے ہاتھ کٹے گا. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا ہمارا سیلم پور اللہ اس پوری دلی کی حفاظت فرما دے اور یہاں کے جوانوں کو سمجھ دے دے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں چوروں کی کوالٹی ہے. عام دنوں کے چور الگ ہیں, جمعرات کے چور الگ ہیں. نہیں, یہ آپ حضرات اس پر ہنس رہے ہیں, یہ سچی بات ہے. اور عام دنوں کے چور الگ ہیں, رمضان کے چور الگ ہیں. کوالٹی ہے الگ الگ بٹی ہوئی. اور مردوں کو حلال کرنے کے لیے چور الگ ہیں اور خواتین کو ذبح کرنے کے لیے چور الگ ہیں. عورتیں بھی چوری کرتی ہیں. غرض یہ کہ یاد کر رہا تھا کہ اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے. یہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ مجھے سزا دلوا دیجیے. دربار رسالت میں ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی دکھ کا مارا آئے اور آقا کی جانب سے اس کی حمایت اور اس کی ہیلپ اور اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہ ہو. یہ تصور سے بالا تر چیز ہے. چنانچہ آپ نے ایک سوال کیا محض بچانے کے لیے, کیا اس زنا کے نتیجے میں تم کو کچھ امید وابستہ ہوئی؟ تو عورت کو جب وہ پریگنینٹ ہوتی ہے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ امید ہے. چنانچہ اس نے کہا اللہ کے حبیب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امید کوئی ہو. حضور نے فرمایا پھر ہم تمہارے جرم کی سزا تمہارے بچے کو نہیں دے سکتے. جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے, بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے حبیب ابھی ایک ایسی جان کی حفاظت کر رہے ہیں جو ابھی دنیا میں آئی نہیں. کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا اور اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے؟ ارے اسلام تو وہ ہے ابھی بچے کی ساخت نہیں بنی ہے, شناخت وجود میں نہیں آئی ہے, خالی ایک امید ہے اور دربار رسالت سے حکم جاری ہوتا ہے ہم تمہارے جرم کی سزا اس کو نہیں دے سکتے. کب پھر اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم آنا. اب وہ آئی, اس درمیان کوئی حکم نازل نہ ہو سکا. 9 مہینے پریگنینٹ کی حالت میں گزرے. جو عورت خود سے سزا مانگ رہی ہے آپ اندازہ لگاؤ اس کو شرمندگی کتنی ہوگی. اور 9 مہینے کا وقت, جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت پھر آئی, اے اللہ کے حبیب آپ مجھے سزا دلوا دیجیے. حضور نے فرمایا بچہ بھی چھوٹا ہے اور دودھ اس کا حق ہے, ہم تم کو سزا نہیں دے سکتے, تم پہلے اس کا یہ حق ادا کرو. اس کی جو دودھ کی مدت ہے مدت رضاعت ہے, تم اس کو دودھ پلاؤ, جب یہ روٹی کترنے لگے تب تم آنا. ٹال رہے اللہ کسی طرح جان بچ جائے. یہ عورت وقت گزرتا رہا اور بچہ روٹی کترنے لگا. تو عام طور پر بچے کو دانت کب نکلتے ہیں؟ روٹی کترنے کے قابل 2 سال کا ہو جاتا ہے, بلکہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. جی یہ عورت پھر آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور اس نے آ کر کے پھر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب بچہ روٹی کترنے لگا ہے, اب آپ مجھے سزا دلوا دیجئے. چونکہ اس حکم میں کوئی تبدیلی ہونی نہیں تھی اس لیے آقا نے فرمایا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب تو اسلامی حکم کا نفاذ ہو کے رہے گا. چنانچہ اس کو رجم کیا گیا, سزا دی گئی. یعنی کہ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک دیوار قائم کر دی گئی ہو, نہیں, بلکہ انسانی مزاج کا بہت 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 زیادہ خیال رکھا گیا. لباس کے سلسلے میں ہمارا لباس کیسا ہو اور ہمیں کس لباس کو اختیار کرنا چاہیے, تو اس کے بنیادی طور پر 4 اصول بنیادی طور پر قرآن پاک میں بیان کیے گئے اور زبان رسالت سے ان کی وضاحت ہوگی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ. کھاؤ پیو پہنو, والبسوا پہنو, وتصدقوا اور خیرات کرو, بغیر اسراف فضول خرچی نہ ہو, ولا مخیلۃ اور بڑائی نہ ہو.
تکبر نہ ہو. کیا نہ ہو؟ تکبر نہ ہو. اب آپ ذرا سا اس کو حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس حدیث میں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا جیسے آپ کو باندھا جا رہا ہو کہ نہیں آپ بالکل نہیں جا سکتے کہیں. دیکھیے پہلا جملہ ہے کلو، کھاؤ. اب اس جملے کو آخر میں دیکھیں، آخر کے دو جملوں سے بغیر اسراف، ایسا نہ ہو کہ فضول خرچی ہو جائے، یعنی فضول خرچی جہاں تک نہ ہو وہاں تک کھاتے رہو. اسی طریقے پر وشربو، پیو. لیکن کہاں تک؟ اب پھر اخیر جملے سے اس کو ذرا سا ملانے کی کوشش کریں. کہاں تک؟ جہاں تک شرعی حدیں ہیں، شریعت کا جو تار بندھا ہوا ہے حدود کا، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے دائرے میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور ولبسو، آپ پہن بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. آپ پہنیے، اچھے سے اچھی پوشاک پہنیے، لیکن بغیر اسراف ولا مخیلت. یعنی شریعت کا جو دائرہ ہے، اس کا جو بندھن ہے اور اس کا جو قانون ہے، اس کی جو دیوار ہے، وہ کسی صورت میں ٹوٹنی نہیں چاہیے. آپ پہن بھی سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں. یہ آیت کی وضاحت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس امت کے افراد کو کی گئی. اب ہم ذرا سا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں. دیکھیے قرآن نے کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور جو لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لباس تمہارے لیے نفع مند نہ ہو، بلکہ ہم نے اس کو اس حیت پر اتارا ہے، اور وہ لباس ایسا ہے جو تمہارے لیے ساتر ہے، تمہارے ستر کو چھپانے والا ہے. بھائی ذرا سا یہ حصہ خالی کر دیجیے، حضرات علماء کرام کو جگہ دے دیجیے. ان کا مقام اللہ کی نظر میں عام لوگوں میں سب سے اوپر ہوتا ہے. جگہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جو تمہارے لیے لباس اتارا ہے وہ تمہارے لیے ساتر ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ ستر ہی اس سے صرف چھپے گا، بلکہ ہم نے اس کو تمہاری آرائش اور تمہاری زیبائش کے ساتھ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب والا ہم نے لباس اتار دیا ٹاٹ کا کہ صاحب بوری پہنے پھرے جاؤ. اب اس میں تو زینت نہیں ہے، اور اس میں تو ایسا کوئی تزین نہیں چھلکتا، اس سے تو انسان کی تزییق ہوگی نہیں. پھر اس کو حدیث کی نظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی والبسوا بغیر اسراف، آپ پہنیے لیکن اسراف نہ ہو، زیادتی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، بلکہ دائرہ شریعت میں آپ پہنیے. تو اب پہننے میں آزادی دی گئی، پہننے میں آزادی دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسا لباس آپ اختیار کریں جو قابل زینت ہو، جو قابل زینت ہو. اور پھر تیسرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری شناخت اور حیت اور ساخت بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہے اور عارضی ہے، اصل تو تقوی ہے. آپ تقوی پر توجہ دیجئے تاکہ دنیا بھی وجود میں آ جائے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی. اور ایک دوسری جگہ کہا گیا، قرآن پاک ہی میں ایک دوسری جگہ کہا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب تم مسجد میں حاضری دو، اور ہر حاضری کے وقت عند کل مسجد، ہر حاضری کے وقت زینت کے ساتھ آیا کرو، زینت اختیار کرو. یعنی ایسے لباس کے ساتھ تم اللہ کے دربار میں آؤ کہ جس لباس کو تم پسند کرتے ہو اور جو پورے طور پر ساتر ہو، تمہارے جسم کے اعضاء کو بھی چھپاتا ہو اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہو، اور سماج میں تم اس کو پہن کر جانا پسند بھی کرتے ہو. لیکن معاملہ اس سے مختلف ہے. ہم ایسا لباس پہن کے آتے ہیں مساجد میں، تو جب ہم قاعدے میں جاتے ہیں تو بے قاعدہ ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا؟ جی، جب قاعدے میں گئے تو بے قاعدہ ہو گئے.
چنانچہ سطر کھل جانے کی وجہ سے، اور بسا اوقات بہت سارے لوگوں کا سطر یعنی پیچھے کا حصہ جو سطر میں داخل ہے اتنی دیر کھلا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور حضرت جو ہے 5 وقتہ نمازی ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن ان کو ابھی اتنا خیال نہیں آیا کہ میں جو لباس پہن کر کے مسجد میں آ رہا ہوں وہ میرے لیے ساتر ہی نہیں ہے بلکہ میری نماز کے فساد کا سبب بن رہا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس تو ساتر ہے، جیسے آج کل جدید ٹیکنالوجی چلی، جب سے آدمی بے قاعدہ ہونے لگا نا تو لوگوں نے سوچا یار اپنے کو پہننا تو ہے، ویڈیو تو نہیں بن رہی ہے، نیچے نہیں ویڈیو نہیں. جب سے یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آیا، جیسے کسی نے ٹوک دیا ارے بھائی آپ کا پیچھے کا حصہ کھلا رہ گیا تھا، تو لوگوں نے سوچا یار اس سے تو اپنی پینٹ شرٹ چھوٹ جائے گی، کوئی ایسی ٹیکنیک اختیار کرو جس سے یہ معاملہ قائم رہے. تو اب لوگوں نے یہ کیا، پیچھے بنیان سوڑنے لگے. لو یہ سب کھلے گا ہی نہیں. جسم اس سے نہیں کھلتا، لیکن ہماری پینٹوں کی ساخت ایسی ہے، بناوٹ ایسی ہے، چستی ایسی ہے کہ جسم اتنی ٹائٹ وہ ہوتی ہیں کہ پورے طور پر معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ان اعضاء کا جائزہ لینے لگے تو وضاحت کر دے گا. اور نہ صرف یہ کہ مردوں کا یہ لباس ہے، ہماری خواتین بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. اور فیشن کے نام پر جو ننگا ناچ اس وقت سماج میں نچایا جا رہا ہے، اور تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مسلمان جس روش پر زندگی گزار رہا ہے اور اسلامی لباس کے خلاف لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے زنا بھی خوب ہے، بدنگاہی بھی خوب ہے، اور اس کے علاوہ جرائم کی جتنی فہرست ہے وہ سب کی سب نمایاں طور پر سماج میں پائی جا رہی ہے. سبب ہے کہ لباس اچھا نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ لباس اچھا نہیں ہے. اور بقول تاریخ جمیل کے کہ بھول جاتا ہے آئینہ دیکھتے ہوئے کہ تجھے جانا بھی ہے. کبھی ان مونڈوں کو دیکھے گا اور کبھی ان مونڈوں کو دیکھے گا اور کبھی اس ران کو دیکھے گا، یہ فٹ آ رہی ہے کہ نہیں پینٹ. اس شناخت اور اس حیت کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں. خواہش ہوتی ہے ہماری کہ ہماری طرف بھی کوئی دیکھے، ہماری طرف بھی کوئی دیکھے. اور مجھے اللہ جزائے خیر دے، بہت سارے لڑکے بیچارے ایسی باتیں بتا جاتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو آگے فارورڈ کیا جائے. لوگ میسج لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 لوگوں کو اسے فارورڈ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ تھکا ہوا میسج آگے 10 لوگوں کو اور بھیجنا ہے، اچھی خاصی MB خراب ہوگی. یعنی اگر پیغام بھی پہنچانا ہے تو وہ پہنچاؤ جو صحیح معنی میں کسی قدر اس سے کوئی بدلاؤ کا سبب تو ہو. میرے ایک دوست ہیں عزیز، وہ بتلا رہے تھے کہ مولانا لوگ تعجب کرتے ہیں اور تعجب سے پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ آپ زمانے میں ایسی چیزیں، اللہ کی پناہ مسلمان کی سوچ کہاں چلی گئی ہے کہ وہ کس خیال کے ساتھ زندگی گزارتا. میں اور آپ تو اس کو ذرا سا ہنسی کا سامان سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں ہمیں دن رات رونا چاہیے. یہ صدقہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ امت آج ایسے افعال انجام دے رہی ہے. آگ برس جانی چاہیے تھی، پتھروں کی بارش ہو جانی چاہیے تھی، اور زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا. اور بعض مقامات پر سیلاب کی شکل میں اللہ دکھا رہا ہے. اگر نہیں مانو گے تو پھر ایسا ہوگا، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. چونکہ کشمیر میں ہو رہا ہے، دلی میں تو ایسا کچھ ہے نہیں. ایک وقت تھا کہیں اگر حالات غمزدہ ہوتے تو پورا ملک سکتے میں پڑ جاتا، لوگ دعائیں کرتے. اب ایسا کچھ نہیں رہا. اب لوگ کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال بات طویل ہو جائے گی. یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ نے لباس کے سلسلے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے. لباس کے سلسلے میں ہمیں آزاد شریعت مطہرہ نے ہرگز نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے شریعت نے بنیادی طور پر 4 اصول بیان کیے. لباس کے لیے بنیادی طور پر 4 اصول بیان کیے، یعنی آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جیسا شریعت نے 4 اصول بیان کیے. پہلا اصول ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے آپ کا ستر چھپ جائے، جس سے آپ کا ستر چھپ جائے. ستر کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک و مذہب اور مشرب کے مطابق انسان کی ناک سے لے کر اور پورے گھٹنے یہ حصہ ستر میں داخل ہے. ناک سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ ستر میں داخل ہے. اگر یہ کھل گیا
تو یہ بندہ ستر کے کھولنے کا گنہگار ہوگا اور یہ اپنے ستر کو دکھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس پر وبال ہوگا۔ لباس ایسا ہو کہ جس سے ستر چھپ جائے، اور پھر ستر کے چھپنے میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں 3 عیب پائے جاتے ہیں عام طور پر۔ لوگ لباس تو پہنتے ہیں لیکن اس میں 3 عیب ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر 3 عیب ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس سے لباس ہی نہیں چھپتا، ستر ہی نہیں چھپتا، جیسے آج کل ہاف نیکر چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں، کیبری۔ اس کا نتیجہ آپ کو حیرت ہوگی، اب تو اس قدر جرأت کرنے لگے ہیں نوجوان کہ اس کو پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے وہ رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنا کھل جاتا ہے اور پورا رکن اسی حالت میں ادا کیا گیا۔ چنانچہ مسئلہ یہ واضح ہے کہ اگر ایک رکن کے برابر ستر کھلا رہا تو نماز فاسد ہو سکتی۔ نماز تو یہ آئے تھے نماز پڑھنے، نماز ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ ایک کمزوری ایسی پائی گئی جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی خراب ہو گئی، اور وہ کمزوری جو پائی گئی وہ کس کی وجہ سے پائی گئی؟ وہ لباس کی وجہ سے پائی گئی۔ اس لیے اگر امت کے افراد لباس پہن بھی رہے ہیں تو وہ یا تو ایسا ہے کہ لباس تو ہے لیکن اس میں ستر نہیں چھپتا، اس میں یہ عیب کی بات ہے، یا پھر وہ ستر تو چھپاتا ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر کا بدن اس کے واسطے سے نظر آتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھیے۔ میرے ایک دوست ہیں، مارکیٹ میں کپڑے کی دکان کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی اتفاق سے کپڑا لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو دوپٹے، بہرحال آپ سب کو تجربہ ہوگا، سبھی لوگ خریدتے ہوں گے، دوپٹے اور کپڑا اس قدر باریک آ رہا ہے، اللہ کی پناہ ایک سنجیدہ آدمی اپنے گھر کی مستورات کو پہنانا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اب یا تو اس میں استر لگایا جائے، اور اگر استر نہ لگایا جائے تو پھر وہ اتنا باریک ہے کہ خاطر خواہ اس سے لباس کا حصول ممکن نہیں۔ دوپٹہ اس سے پورے طور پر باریک، اتنا باریک وہ ہوتا ہے کہ بال اس سے نظر آتے ہیں، صاف دکھتا ہے۔ اور آج کل جالجٹ چل رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے کہ جس کے نتیجے میں پورے طور پر لباس کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا۔ تیسرا عیب یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس بھی ہوتا ہے، وہ چھوٹا بھی نہیں ہوتا، وہ باریک بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ چست اتنا ہوتا ہے، وہ ٹائٹ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی اعضاء کا پتہ لگا لیتا ہے۔ چنانچہ ایک دور تھا کہ برقع چلتا تھا تو ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، اب پھر کمینوں نے اور امت کے غلیظ افراد نے، اور جن کی سوچ یہودی لابیوں کے عین مشن کے تحت زندگی گزار رہی ہے، انہوں نے سوچا اس سے تو پورے طور پر نفع حاصل ہو ہی نہیں رہا ہے، انہوں نے برقعے میں بھی لیٹسٹ کیا، کچھ نئے لائے۔ برقع یہاں سے بالکل ٹائٹ ہے، یہاں سے ذرا سا کھلا ہوا ہے، پھر نیچے آ کر کے کھل جاتا ہے اور وہ عورت کے جسم کی پوری ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا فرق ہوا کہ وہ بغیر برقعے کے جاتی اور وہ برقعے کے ساتھ جا رہی ہے؟ بغیر برقعے کے جاتی تو بھی اتنا ہی ننگا پن وجود میں آ رہا تھا، اور وہ برقعے کے ساتھ جا رہی ہے تو بھی اتنا ہی ننگا پن وجود میں آ رہا ہے۔ مزید اس پر یہ کہ اس پر نگ اور اس پر بوٹے اور اس پر پھول اور پتیاں وہ سب اتنا جل دیا جاتا ہے کہ اگر حضرت مجنو ویسے بھی متوجہ نہ ہو تو وہ پھول پتیاں مجبور کرتی ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ لباس کا جو اصل مقصد تھا یہ اس کے حصول میں آڑ بنا، اور صحیح معنی میں لباس کا حصول اس کے واسطے سے ممکن نہ ہو سکا۔ اس لیے یہ 3 عیب پائے گئے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں، چاہے مائنڈ کی میموری میں کر لیں، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ لباس کے لیے 4 مقصد ہیں۔ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اس میں یہ 3 عیب ہیں، یہ نہ ہو، یہ 3 عیب ہیں، یہ نہ ہو۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کا لباس آپ کے لیے ساتر ہو، جو حصہ ستر عورت ہے، جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، اور جس کے بغیر انسان اس اسلامی دائرے سے خارج ہو جائے گا، اس کو چھپائے بغیر، تو اصل مقصد اس کا چھپانا
چھپانا ہے وہ کیا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سطر کو چھپا دے. اور سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے یہ پورے گھٹنے تک. بعض لوگ اس میں کوتاہی یہ برتتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے ہیں اور بنیان چونکہ شارٹ پہنتا ہے آدمی تو وہ لنگی ناک کے نیچے باندھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اس کی بیٹی ہے, اس کی بہن ہے, اس کی مائیں ہیں, اس کی بہویں ہیں, وہ سب گھر میں گھوم رہی ہیں اور وہ تصور بھی نہیں کرتا یہ کہ میرے اس فعل کی وجہ سے بے شرمی وجود میں آ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورے گھر سے حیا غائب ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے, بخاری کی روایت ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیری حیا رخصت ہو جائے پھر تو جو چاہے کر, کوئی فرق نہیں پڑتا. خواص کا طبقہ بھی اس میں ملوث ہے اور عوام کا طبقہ بھی اس میں ملوث ہے. وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتے. ناک کھولی اور مسجد کے باہر ان کا تھلا بنا ہوا ہے, اس پہ آ کے بیٹھ گئے. لو جی, ناک کھلی ہوئی ہے. بعض لوگ ذرا سا اور زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پر اس میں جو لوگ جن کا بھینسوں کے کام سے, گائے کے کام سے اور گوشت کاٹنے کے کام سے, یا اور نشانہ کوئی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھا جائے, عمومی بات ہے, یعنی کوئی ایسا کام جس سے جسم کے سنجانے کا اور اس میں پورے طور پر ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گوٹ مار لیتے ہیں اور یہاں تک یہ گھٹنے کھول کر اپنا کام کرتے ہیں. حالانکہ ان کو شاید یا تو معلوم نہیں ہے اور یا پھر ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ سطر میں داخل ہے اور اس کا چھپانا فرض ہے, اس کا کھولنا حرام. اس لیے اس بات کی نیت کر لے کہ ہم جو لباس اختیار کریں گے ان 3 عیبوں سے پاک لباس اختیار کریں گے جو ہمارے سطر کو پورے طور پر ڈھانکنے والا ہوگا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے لباس کو زینت کی چیز بنایا ہے. اب اس میں آدمی بالکل آزاد بھی نہیں ہے اور بالکل اس کو جناب والا باندھ بھی نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ایسا کوئی کپڑا ہی نہیں پہن سکتے کہ جس سے آپ کے جسم کو راحت ہو. ہرگز نہیں, ایسا بالکل نہیں. اگر آپ کے جسم کو راحت ہے کہ آپ ایک کپڑا مارکیٹ میں 35 روپے میٹر کا ہے اور ایک 45 روپے میٹر کا ہے اور وہ ذرا باریک اور اچھی کاٹن میں ہے اور آپ کے جسم کو اس سے راحت حاصل ہوگی, تو شریعت ہرگز نہیں کہتی کہ آپ 45 روپے میٹر کا کپڑا مت پہنیے, بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ 45 نہیں 145 کا بھی پہن لیجئے اگر آپ کی راحت کا اس میں سبب ہے. کون منع کرتا ہے؟ لیکن یاد رہے پھر ہم پہلے اسٹیج پر جاتے ہیں کہ وہ لباس ان 3 عیبوں سے پاک ہو. اتنا باریک نہ. ایگزامپل یہ کہ آپ کرتا لون کا بنانا چاہتے ہیں, لون چونکہ باریک ہوتا ہے, پیور کاٹن میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم کو راحت ہوتی ہے, تو لون کا آپ کرتا تو بنا سکتے ہیں, پاجامہ بنانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ باریک ہوتا ہے اور سطر عورت کے یعنی کھل جانے کا خطرہ ہے. اس لیے زینت کی چیز بنایا گیا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ شریعت اس کا نام ہو تسبیح لو اور سڑے بھوسے کپڑے پہن کے اور ایک دم بالکل کونے میں آ جاؤ کہ حضرت تو ایسے ہوتے ہیں, یہ بٹن لگا لیا یہاں اور یہ بٹن لگا لیا نیچے, کہ حضرت کو اپنے بٹنوں کا بھی نہیں پتہ. بے وقوف ہے. حضرت کہاں ہے؟ بے وقوف ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حالتیں حضرات صحابہ نے محفوظ کی ہیں, ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ, اور اس سے پہلے میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیے دیتا ہوں, حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات غلط اڑائی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا. کون کہتا ہے؟ آقا کا سادگی اختیار کرنا, آقا کا سادہ رہنا یہ سرکار مدینہ کا اختیاری عمل تھا. ایسا نہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. کون کہتا ہے؟ ایسا بھی وقت گزرا ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں ایک ایسے جبے کے ساتھ موجود ہیں جس پہ سرخ رنگ کی دھاری ہے اور وہ بڑا پیارا جبہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ہے, سرکار مدینہ موجود ہے اور 14ویں کی رات کا چاند شباب پر ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اس جبے میں آپ اتنے پیارے لگ رہے تھے اور ایسے میں آج کل کے ماڈرن زمانے میں کہوں, اگرچہ یہ جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی زیبائش اور آپ کے حسن کو ظاہر بتانے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے کسی صورت میں کہیں سے کہیں تک بھی وہ کافی نہیں ہو سکتا، ہر اعتبار سے ناکافی ہے۔ اللہ کے حبیب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اتنے اچھے اور ہینڈسم لگ رہے تھے کہ میں بار بار کبھی آقا کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی پھر آقا پر نظر، کبھی پھر چاند پر، پھر آقا پر، پھر چاند پر۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند میں وہ بات نہیں ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ جابر ابن سمرہ کے اس عمل پر اور آپ کی جذبات پر شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ جھائیاں میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ لباس کے سلسلے میں بالکل ایک دم دامن کو تنگ کر دیا گیا ہو، نہیں، آپ اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس اختیار کیجیے، لیکن ان 3 عیبوں سے پاک اور دائرہ شریعت۔ چنانچہ ہمارے ائمہ میں ایک امام گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ اچھا یہ بتائیے ائمہ کتنے ہیں جن کی فقہ کے اعتبار سے اور اسلامی نظام میں اسلامی شریعت کے اصول کو سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کے اعتبار سے جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، کتنے امام ہیں؟ 4 امام۔ چلیے ماشاءاللہ اس کا تحفظ ہے، خوشی کی بات ہے۔ انہی 4 میں سے ایک امام ہے، بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز ایک جوڑا پہنتے تھے اور وہ جوڑا نیا ہوتا تھا، سال میں 360 جوڑے پہنتے تھے نہیں بدلتے تھے۔ کتنے جوڑے بدلتے تھے؟ 360۔ اب آپ کہیں گے یار جب ان مولویوں کا مسئلہ آتا ہے تو سارا مال حلال ہے، جب اپنا آتا ہے تو دامن تنگ کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک ایسی سوچ کا آدمی تھا، چونکہ نمونے تو ہر دور میں رہے ہیں نا، ایسا تھا ایک، اس نے امام مالک سے سوال کیا حضرت یہ تو اسراف میں داخل ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ مولوی کا تصور اس وقت جو معاشرے میں ہے وہ یہ ہے حضرت امام صاحب بالکل پھٹے ہوئے ہونے چاہیے، بالکل پھٹے ہوئے، کپڑے بھی ایک دم ردی ہو، اور جہاں ذرا سا امام اسٹینڈنگ میں آیا اس کے کپڑے اچھے، اس کی گھڑی اچھی، اس کی ٹوپی اچھی، اچھا 10,000 کا موبائل لے رہا ہے، استاد کہیں اور ہے، اس کی تو گاڑی کہیں اور چل رہی ہے، اور جب اپنی ذات پر آئے تو اپنے آپ کو 18 کا بھی نہیں کھلتا اور امام کو بھی، امام کا بیچارے کا 10 کا بھی کھلتا۔ تو اس وقت بھی اس سوچ اور اس گندی ذہنیت کے اور اس گندی سوچ کے اور فکر کے لوگ موجود تھے۔ اس نے سوال کیا حضرت یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو اسراف ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، اس میں بڑائی نہیں پائی جاتی۔ اور حضرت آپ کی حیثیت تو اتنی نہیں ہے کہ جناب والا آپ روزانہ ایک جوڑا بدلیں۔ فرمایا میرا ایک دوست ہے اور وہ مجھے شروع سال میں 360 جوڑے ہدیے میں دیتا ہے اور اس کی یہ شرط ہے کہ روزانہ آپ کو ایک جوڑا بدلنا ہے۔ سو میں اس کا دل خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کے لیے اور جو جوڑا میں پہن لیتا ہوں اس دوسرے جوڑے کو صدقہ کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں تاکہ ایک مومن کا دل مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے یہ اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ تو شریعت نے اتنا آزاد رکھا، اب اگر آپ کو بھی کوئی گفٹ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کون انکار کرتا؟ یا یہ تو گفٹ کا پہلو تھا، یہ تو ہدیے کا پہلو ہے، تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ ان 3 عیبوں سے پاک اور اس ایک مقصد کے تحت آپ ہر روز ایک نیا لباس اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس سے بھکمری نہیں آنی چاہیے، اس سے کاروبار پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، تو آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی پہن سکتے ہیں اللہ کے شکر کے اظہار کی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا، وہ ذرا سا کپڑے ویسے ہی پہنے ہوئے تھے، کیونکہ صحابہ تو بیچارے سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا اللہ کے حبیب موجود ہے۔ کہا پھر کیسا مال ہے؟ انہوں نے بتایا بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تم ایسے کیوں رہتے ہو؟ ذرا سا زیبائش کے ساتھ رہا۔ ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کے بالوں کے سلسلے میں ہدایت فرمائی، یعنی شریعت ایسا نہیں، بالکل شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اول جلول رہیں، بالکل ایک دم عجیب سے، ڈینجر ہونے کی حالت کو شریعت بالکل تسلیم نہیں کرتی۔
اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم پہلے مقصد کے تحت لباس اختیار کریں گے جو ہمارے سطر کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا اور ان 3 عیبوں سے پاک ہوگا، اور اس میں یہ دوسرا مقصد، اس میں زینت بھی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ، اور وہ زینت دائرہ شریعت میں ہوگی، وہ زینت کائے میں ہوگی، دائرہ شریعت میں ہوگی۔ تیسرا مقصد حدیث پاک میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لباس جو ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی وہ ایسا بھی ہے کہ اس سے سطر ڈھک جائے گا، اور وہ ایسا بھی ہے کہ اس میں زینت بھی آ جائے گی، لیکن اس میں ایک نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ اس میں تشبہ یا مشابہت کسی غیر قوم کی آ جائے گی، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ آج کے لباس میں بہت پایا جا رہا ہے۔ یہ جو میں اور آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نا، اس میں یا تو تشبہ پایا جاتا ہے یا تو مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، حدیث پاک کے اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیں جس میں سرکار دو عالم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم کے ساتھ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ لباس جو میں اور آپ پینٹ شرٹ کا پہنتے ہیں، اس میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ اب اس کا فرق ذرا سا سمجھ لیجیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ تشبہ سے بچنا، یعنی تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ تشبہ سے بچنا۔ تشبہ یہ ہے، تشبہ اور مشابہت میں فرق ہے کہ تشبہ ارادتاً کسی کی نقالی کرنا، ارادتاً کسی کی نقالی کرنا۔ ایگزامپل اس کا میں دیتا ہوں۔ گزشتہ زمانے میں ایک فلم لانچ ہوئی اور اس فلم میں کنجر نے یہاں سے گھٹنا پھاڑ کر ایکٹنگ کی، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ یہاں سے گھٹنا، اس کے دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے تھے، تو اس نے اس حالت میں ایکٹنگ کی۔ تو اب نوجوانوں نے اس فلم کے شو کے بعد جو پینٹیں خریدی ہیں، یہ لیٹسٹ تہذیب اور یہ لیٹسٹ کلچر اس فلم کے شو کے بعد مارکیٹ میں لانچ ہو چکا تھا۔ چنانچہ کیا یہ گیا کہ اس اتنے حصے کو پھاڑ کر پینٹیں بنائی گئیں اور اس میں ہلکی سی جھاری تھی جو آج بھی معاشرے میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی۔ اب لڑکوں نے وہ پینٹیں خریدی اور خرید کر اس کو پہننا شروع کیا۔ اب یہ چونکہ اس کنجر کے مطابق ارادتاً نقالی کر رہے ہیں، اس لیے اس کنجر سے تشبہ پایا گیا، گو کہ وہ مسلمان ہے لیکن عمل گندا ہے، اس لیے یہ تشبہ بھی گندا ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے جو جرائم ہیں اس کا شمار بھی وہیں۔ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اجی ہوا تھا، پہنی تو بہرحال ہوں گی کہ نہیں جی؟ تو اس کے نتیجے میں تشبہ اختیار کیا گیا۔ تشبہ کہتے ہیں ارادتاً نقالی کرنا، جان بوجھ کر کسی کو فالو کرنا، یہ تشبہ ہے۔ میچنگ کہتا ہوں میں تو اس کے جیسا دکھوں گا۔ بعض لوگوں نے نیا اب تو ذرا ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی بتاؤں آپ کو، کانوں میں بالیاں پہنی جاتی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، اور اس بالی کے نتیجے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ پیچھے سے ساخت ایسی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے لڑکا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک بس میں کنڈکٹر بیچارہ، کنڈکٹر کی ایک آواز ہوتی ہے ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، تو ایک صاحب صاحبہ بنے ایسے پکڑے ہوئے کھڑے ادھر کو منہ کیے ہوئے، اور کنڈکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ محترمہ ہے، محترم نہیں۔ چنانچہ وہ پیچھے سے اس نے جا کر کے پورا حلیہ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا، کانوں میں گنتے تھے کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کے کمینے تھے اور مائیکل جیکسن کو فالو کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا کہ وہ پیچھے سے بالکل ایسے دکھ رہے تھے جیسے یہ عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پہنچا اور اس نے اس کے پاس جا کر کے کہا میڈم ٹکٹ۔ اب اس نے جیسے ہی چہرہ گھمایا تو وہ میڈم نہیں تھا، میڈم آتا، اتنی لمبی مونچھیں، میڈم نہیں تھی وہ، لیکن پیچھے سے بناوٹ ایسی تھی کہ پورے طور پر وہ عورت معلوم ہو رہی تھی۔ یہ منظر آپ کو آج کے نوجوانوں میں دیکھنے کو مل جائے گا، مونچھیں رنگوا لی اور جناب والا بالوں کو کھڑا کر لیا، اور باقاعدہ اب تو چٹیا کا بھی رواج چل رہا ہے، چٹیا بھی لگا لیتے ہیں لوگ، باقاعدہ وہ چھلا ڈال کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔
اور وہ یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالوں کو لمبا رکھ کر کہتے ہیں حضور نے بھی لمبے بال رکھے تھے. کبھی یہ سیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال لمبے رکھے وہ کس ساخت پر رکھے؟ اگر اسی ساخت پر تھے تو بات ایک الگ ہے، اور اگر اس ساخت پر نہیں تھے تو پھر فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حضور کی طرف جھوٹی نسبت کرنے میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. ایسے ہی منہ کھول دیا، چوچ نیوز چینل بج رہا ہے کہ جی حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے. تجھ کو معلوم ہے حضور کیسا کرتے تھے؟ تیرا عمل اگر پورے طور پر اللہ کے حبیب سے میچ نہیں کرتا، ہرگز زبان مت کھولنا. اور اگر تو نے کسی عالم سے نہیں سنا اور روایت میں کہیں نہیں پڑھا اور کسی کتاب کے حوالے سے تجھے معلوم نہیں، تو بات گو کہ تیری صحیح ہو، پھر بھی مت کہنا کہ میرا عمل اللہ کے حبیب سے ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمارا لباس کسی سے نہ تشبہ میں آئے اور نہ مشابہت میں آئے. تو تشبہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو فالو کرنا، نقالی کرنا. اور مشابہت کیا ہے؟ کہ ہم نے پہنا اور خود بخود یعنی غیر ارادی طور پر وہ کسی سے میچ کر گیا. مثلا آج جو پینٹ اور شرٹ ہے یہ کیا اسلامی لباس ہے؟ ارے بتائیں بھائی، یہ اسلامی لباس ہے؟ یہ ہرگز اسلامی لباس نہیں ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے. لیکن ہم میں بہت سارے لوگ اور امت کا بہت بڑا طبقہ اس کو غیر ارادی طور پر پہنتا ہے اور بعض احباب سماج کی مجبوریوں کی بنیاد پر پہنتے ہیں. تو یہ تشبہ نہیں ہوگا بلکہ مشابہت ہوگا. لیکن تشبہ کے سلسلے میں تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ تشبہ تو ہر صورت میں حرام ہے، مشابہت بھی کراہت سے خالی نہیں. مشابہت بھی راحت سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے اور ان دونوں طبقات میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہم اس سلسلے میں ذرا سا خیال کریں گے، اور خیال یہ کریں گے کہ اپنے لباس کو تشبہ سے بھی بچائیں گے اور مشابہت سے بھی بچائیں گے. کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ عاجز آپ سے ایک درخواست کرتا ہے کہ جہاں تک سماج میں جس دائرے تک آپ کی مجبوری ہے اس لباس کو پہننا، وہاں تک تو علماء بھی اجازت دیتے ہیں اور دے دیں گے کہ آپ پہنیے. لیکن جب مجبوری کا دائرہ نہ ہو پھر خدا را اس لباس کو اختیار مت کیجیے. بھئی آپ اپنے گھر آ گئے ڈیوٹی سے اور اب آپ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ یہاں کون سی مجبوری ہے پینٹ شرٹ پہن کے آنا؟ کوئی مجبوری ہے؟ ارے بھائی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. اس لیے نیت کر لیں کہ ہر نماز کو انشاءاللہ العزیز جو ہمیں سہولت کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے، یعنی ان تمام مجبوریوں سے ہٹ کر کہ جو مجبوریاں آڑ بنتی ہیں ایسا لباس کو پہننے کے لیے، اگر ہمارے پاس سہولت ہے اور فراوانی ہے اور ہم کسی ایسی مجبوری میں نہیں گرے ہوئے ہیں تو ہم نمازوں کو اسلامی لباس کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا جو اصول حضرات علماء کرام نے لباس کے سلسلے میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے کہ جس کو پہننے کے بعد دل میں بڑائی نہ ہو، تکبر نہ ہو، فخر نہ آئے. آدمی کے اندر ذرا سا ایک ہیٹ کوالٹی پیدا نہ ہو کہ صاحب یہ میری حیثیت ہے. جیسے قلب پہننے کے بعد لوگ اکڑ جاتے ہیں نا، اور ہم چو من ڈنگرے نیز، ہمارے استاد ہیں وہ یہ فارسی کا جملہ ہے کہ ہم چو من دیگرے نیز، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اس کو اس ڈھنگ سے نہیں لیتا بلکہ یوں کہتا ہے ہم چو من ڈنگرے نیز. وہ یہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ڈھور نہیں ہے اور اس کے تحت آدمی زندگی گزارتا ہے. تو ہم ایسا لباس بھی نہیں پہنیں گے کہ جس میں تکبر ہو اور بڑائی ہو اور فخر پایا جاتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور ایک بہت عالیشان جبے کو پہن کر کے انہوں نے خطبہ دیا. بہت بہترین جبہ تھا. آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر جلوگر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر واپس گئے اور اس جبے کو جا کر کے اتار دیا اور اتارنے کے بعد فرمایا کہ میں اس جبے کو آج کے بعد نہیں پہنوں گا، میں اس جبے کو آج کے بعد نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس کو پہن کر میرے دل میں بڑائی کے اثرات پیدا ہونے لگے تھے. یہ کون ہے؟
یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اثرات کے پیدا ہونے سے گھبرا گئے اور مچل گئے اور پوری طور پر اس لباس کو چھوڑ دیا، اختیار نہیں کیا۔ ایک ہم ہے کہ سراپا متکبر بنے گھوم رہے ہیں، اور حال ہمارا کیا ہے کہ ذرہ برابر ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایسا کوئی لباس نہیں پہنیں گے کہ جس سے دل میں بڑائی پیدا ہو، فخر پیدا ہو۔ ایسے لوگ کالر لگوا لیتے ہیں، یہ کالر صحیح نہیں ہے، یہ کالر بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بیماری جو اس وقت امت میں عام ہے وہ ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنا، پورے طور پر چل رہے ہیں۔ مسجد میں جیسے ہی آئیں گے تو اب فولڈنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے، فولڈ ہو رہا ہے۔ مسجد جو ہے فولڈ کارخانہ بن گیا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں بازے کر کے آتے ہیں، بازے کرتے ہیں آ کر کے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر گئے تو پھر فولڈنگ ختم ہو رہی ہے، اور ٹوپی اتاری اور پھٹ سے موڑا تروڑا اور یہ لیجیے جیب میں۔ قیدی بیچارہ جیل سے چھوٹ کے آ گیا، تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتا تھوڑی دیر کے لیے بھی، کیوں؟ ابے یار ابھی تو نماز میں اس نے 10 منٹ پکایا، 10 منٹ کی نماز پڑھاتا ہے۔ اچھا، امام کی بیچارے کی مجبوری بڑی ہوتی ہے، چھوٹی پڑھائے تو بھی مجبوری، اور بڑی پڑھا دے، میں اتنی لمبی اتنی چھوٹی نماز سجدہ بھی نہیں کر سکے، اور اتنی لمبی نماز میں نے تو 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تھا، اتنی لمبی نماز۔ یہ بیچارہ کہاں جائے، اس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوٹی پڑھائے گا تو بھی مجبوری ہے، اور بڑی پڑھائے گا تو بھی مجبوری ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز ہمیں جو پڑھا رہا ہے وہ ہم سے اعلیٰ ہے، ہم سے بہتر ہے، ہم سے افضل ہے، ہم سے برتر ہے، بہت زیادہ بلند و بالا مقام کا مالک ہے، جس پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ چوتھا اصول کیا ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس سے فخر اور بڑائی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، اور جو اللہ کی چادر میں پیر ڈالے گا وہ مارا جائے گا، جو اللہ کی چادر میں پیر ڈالے گا وہ مارا جائے گا۔ بڑائی اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے، اور اس کا قرآن میں اعلان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کے فقیر ہو تم۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاکم کون ہے؟ غنی کون ہے؟ صمد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، باقی ساری دنیا محتاج ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت سے لے کے بقیہ تمام نیچے کی سطح کے لوگوں کو، سب کیا ہے؟ محتاج۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے زمانے میں جب آپ پر نبوت کو پیش کیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم سونے کے پہاڑ آپ کے دائیں اور بائیں چلا دیں گے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نہیں، میں اسی نبوت چاہتا ہوں، اور میں آپ کا ایسا عاجز اور مسکین بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں، ایک وقت کھا لوں، دوبارہ بھوک لگے پھر تجھے پکاروں، اے کریم مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا عطا فرما۔ چنانچہ کروڑوں سلام ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بندگی کا وہ انمول طریقہ آپ سکھا کر کے گئے کہ آپ نے صبح سونے سے اٹھ کر صبح سے سونے سے سو کر اٹھنے سے لے کر اور شام کو سونے تک ہر عمل کی دعا سکھائی، اور یہ بتایا دیکھو ایک در میں تم کو دکھا کر کے جا رہا ہوں، یہ در ہے دربار خداوندی، اسی سے چمٹے رہنا، یہیں سے ملے گا، اس کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اور آپ نے دعا سکھائی، جب سو کر اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور جب تم بیت الخلاء میں جانے لگو پھر اللہ کو یاد کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اور جب تم نکلنے لگو پھر اللہ کو یاد کرو الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اور جب تم دعا کرو جب تم وضو کرنے لگو پھر اللہ کو یاد کرو، وضو کر چکے پھر اللہ کو یاد کرو۔ دعاؤں کی شکل میں ادعیہ معصورہ جتنی ہیں اور جتنے مسنون اعمال ہیں وہ سب کے سب اس لیے ہیں، اور وجہ اس کی صرف یہ ہے اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندوں کا رابطہ اللہ سے پورے طور پر جوڑ کر رکھنا چاہتے تھے، اس کے نتیجے میں آپ نے ادعیہ معصورہ کے اسباب امت کو سکھائے تاکہ امت ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہ ہونے پائے۔ بلندی پر جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، زمین کی نیچے کی سطح میں اترو تو اللہ کو یاد کرو، زینے پر چڑھ رہے تو اللہ اکبر کہو، اتر رہے تو سبحان اللہ کہو، جی کھا چکے تو کہو، پی چکے تو کہو۔ غرضی کی کوئی اسٹیج آپ کے لیے خالی نہیں رکھا گیا ہے جہاں آپ اللہ کو یاد نہ کریں، جہاں آپ
اللہ کو یاد رکھیں۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہدایات جو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اکابر کے واسطے سے پہنچائی گئی ہیں لباس کے سلسلے میں، یہ عاجز پھر سے ان کو ذرا سا ایک مرتبہ نظر ثانی کرا رہا ہے۔ آپ کی توجہ فرمائیں کہ لباس ایسا ہوگا جو ہمارے سطر کو چھپائے گا، اور سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حصے کا چھپانا فرض ہے، کسی صورت میں آج کے بعد اس کو کھلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے بالکل ایک دم اول جلول نہیں رہیں گے، ذرا سا زیبائش، زینت، عمدگی، اچھائی کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزاریں گے جی۔ اور بعض لوگوں نے اب ایک چیز اڑا ڈالی ہے، نیا فارمولہ چل رہا ہے کہ کیمرے کا موبائل رکھنا اور جناب والا اچھا بہترین کوالٹی کا موبائل رکھنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں، یہ لقوے کے خلاف ہے، بے بنیاد بات ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ غلط ہے جن کو اس کی ضرورت نہیں، باقی جن لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمان آزاد ہے کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک شریعت کی دیوار قائم ہے۔ دیوار سے باہر جاتا ہے تو مجرم ہو جائے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے لباس کو ایسا اختیار کریں گے جو زینت والا بھی ہوگا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں مشابہت نہیں پائی جائے گی۔ ہم ٹائی نہیں لگائیں گے، جی، اور جناب والا ہم جو ہے ایسا چست لباس نہیں پہنیں گے، اور جناب والا ہم ایسا باریک نہیں پہنیں گے جی، اور اس کی ساخت ذرا ایسی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے بدن کے اعضاء کا ظہور ہے۔ تو تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم تشبہ سے بھی بچیں گے اور مشابہت سے بھی بچیں گے، اور تیسرا یہ کہ ایسا لباس پہنیں گے جس کے پہننے کے بعد دل میں بڑائی اور کبر پیدا نہیں ہو۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اور تابع ہونا کسی ایک فعل میں نہیں، کسی ایک عمل میں نہیں، بلکہ ظاہر سے لے کر باطن تک، ظاہر میں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک سب کا سب رسول اللہ کی سنتوں سے مزین ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے ایک نئی چیز نکالی ہے، اجی کوئی بات نہیں، ہمارا ظاہر ہی تو خراب ہے، باطن تو ہمارا بہت اچھا ہے۔ بہت بڑی بھول ہے، جس کا ظاہر خراب ہے اس کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جس کا ظاہر خراب ہے، بعض عورتیں کہتی ہیں ان سے کہو نا پردہ کر لو، وہ کہتی ہے جی دل صاف ہونا چاہیے، کہاں پردے کی ضرورت، ہم نے ساری زندگی ایسے۔ تو بے وقوف ہے، تیری عقل مر گئی، پہلے سے عقل سے تو آدھی تھی، کوری تھی، اب مزید خالی ہو چکی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بے پردگی ہو اور تباہی وجود میں نہ آئے؟ ایسا کیسے ممکن ہو کہ دیور بھابھی ایک ساتھ ہو، ایک جگہ ہو، اور کسی قسم کی شرارت وجود میں نہ؟ جبکہ اللہ کے حبیب پیغام دے چکے ہیں کہ دیور تو موت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی بھابھیوں کو مجبور کرو کہ وہ تم سے پردہ کریں۔ وہ نہیں کرتی، نہیں تم تو میرے چھوٹے ہو، بھائی کی جگہ، ہاں تیرے بھائی کی جگہ ہوں گے، دماغ مت پکا، پردہ کرنا ختم ہو گیا۔ کس نے کہا؟ تو بھائی مان نہیں ہے، شریعت نے مجھے موت قرار دیا ہے تیرے لیے، تو ہی تو کہتی ہے میں بھائی ہوں۔ اس لیے اس سلسلے میں ذرا سا محتاط رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے پھر اس کا بھی راڑا کاٹ دیا۔ اللہ میاں کا قرآن ایسا ہے کہ جو باطل خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے قرآن میں کہیں نہ کہیں اس کا راڑا موجود ہے، پھٹ کاٹ دے۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جی دل صاف ہونا چاہیے، حضرت کیسی بات کر، پینٹ پہنو یا شرٹ پہنو یا کرتا پاجامہ پہنو، کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے۔ یہ مولوی تو دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں اور بیکورڈ ہیں، اور پرانے وہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نے مولویوں کے تعلق سے بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے امت ہم کو آثار قدیمہ سمجھتی ہے۔ امت ہم کو جیسے پرانے قلعے کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی نا، وہ بڑا کھنڈر ہے، اور فیروز شاہ کوٹلے کی مسجد اور اس کا وہ پورا قلعہ پڑا ہے، کیونکہ وہ آثار قدیمہ میں آ گیا، اوقاف میں آ گیا، اس کی جیسے کوئی حفاظت نہیں ہو رہی، ویسے علماء کو امت کچھ نہیں سمجھتی۔ حالانکہ جب ان کو وہاں انعام ملے گا اس وقت پتہ چلے گا، وہ ہو کاش ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزار لیتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو قرآن نے راڑا کاٹ دیا ان لوگوں کی سوچ کا۔ کیا
قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چھوڑ دو وہ جو تم کھل کے کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپ کے کرتے ہو، یعنی ظاہر کو بھی اچھا بناؤ اور باطن کو بھی اچھا بناؤ۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے اور ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالی اچھا بنا دے۔ ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت میں ایک بہت بری بیماری یہ چل رہی ہے کہ لوگ نوجوان لڑکے اپنے آپ کو لڑکی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس ڈھنگ سے زیبائش اختیار کرتے ہیں کہ ان کو، جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ محترمہ نہیں تھی، محترم تھے، تو اس پر ایک وعید سن لیجئے اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی مشابہت کرنے و اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ چنانچہ جو مرد اس حیت کے ساتھ، اس تہذیب اور کلچر کے ساتھ وقت گزارتا ہے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے اور وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کر وقت گزار رہا ہے، اس پر اس حال میں جب تک وہ رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور جب لعنت برستی ہے تو برکتیں نہیں ہوتی۔ یہی حال عورت کے ساتھ ہے۔ عورت اگر مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے اور مردوں جیسی ساخت اور شناخت بنا کے رکھتی ہے، جیسے ہماری بہت ساری بچیاں پینٹ شرٹ پہن کر ڈیوٹیاں جاتی ہیں اور آفیسز میں کام کرتی ہیں، اور جناب والا وہ گھروں سے اس حال میں نکلتی ہیں کہ جینس کی بچھی ہوئی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو پہلے سے اس کے ساتھ بہت سارے فتنے تھے، اب مزید اللہ کی لعنت شامل ہو گئی ہے۔ یہ گھر لوٹے گی کہ نہیں لوٹے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے باوا لاکھ دعائیں کرے۔ میری بیٹی کام کرنے گئی اور کیسے بد دماغ، ظالم، کمینے اور اعلیٰ درجے کے نکمے ماں باپ ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں سے ملازمت کراتے ہیں۔ ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو، اسلام نے جس انسان کو زینت بخشی تھی، جس کو گھر کی چار دیواری کا ایک گلشن بنایا گیا تھا، ایک پھول بنایا گیا تھا، ایک چمن بنایا گیا تھا، اس نے بازار کی رونق اس کو بنا دیا ہے۔ اس لیے ایسا اگر آپ کے میرے سماج میں ہو رہا ہے تو اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی بچیے، اپنے دوستوں کو بھی بچائیے، نصیحت کیجیے، سمجھائیے، لڑیے گا مت، سمجھائیے گا، خوشامد کیجیے گا، عاجزی اور منت سماجت کیجیے گا، اور پورے طور پر کوشش کیجیے گا کہ وہ ایسے تمام جتنے لباس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو غیر شرعی لباس سے محفوظ فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تقوی کا لباس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 13 تاریخ ہے، 13 ستمبر ہے، تو اگلے مہینے کے لیے تاریخ ہے، اگلے میں بھی 13 ہی بیٹھ رہی ہے کیا؟ اگلے کی بات کریں، اگلے مہینے میں میرا تاریخ ہے 10ویں مہینے۔ کون سا ہفتہ ہے؟